نحمده ونصلي على رسوله الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ قرآن مجید تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں لیکن اپنی مصروفیت کی وجہ سے آپ قرآن مجید نہیں سیکھ پا رہے تو ہمارے اس چینل پر قرآن مجید فرقان حمید تجوید کے ساتھ سکھانے کے لیے روزانہ سبق کی ایک ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے، جس کے ذریعے آپ قرآن مجید فرقان حمید تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے آج کا سبق اب ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا لفظ دیکھیے، پہلا حرف جزم میں سے ہے، دوسرا حرف وہ بھی جزم میں سے ہے، تیسرا حرف وہ بھی جزم میں سے ہے، چوتھا حرف حرکات میں سے ہے، پانچواں حرف حروف مدہ میں سے ہے جو کہ الف مدہ ہے، اور آخری لفظ وہ بھی حرکات میں سے ہے۔ جزم والے حرف کو ہم اس کے پہلے والے حرف سے ملا کر ایک بار پڑھتے ہیں، اور حرکات کو ہم بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے نرمی سے پڑھتے ہیں۔ یہاں الف مدہ ہے، الف مدہ کی پہچان یہ ہے کہ الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو ہم اسے الف مدہ کہتے ہیں، اور الف مدہ کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ تو چلیے اب ہم اس لفظ کی حجے کرتے ہیں۔ میم، نون، زیر من، حمزہ، ہا، زبر من، لام، لام، زیر لل، من لل، کاف، زیر کی، تا، الف، زبر تا، من الکتاب، با، زیر بی، من الکتاب، وقفا، من الکتاب۔ اب یہاں با کو دیکھیے، با حروف قلقلہ میں سے ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ قرآن مجید میں جہاں کہیں یہ حروف وقف ہو کر آئیں گے تو وہاں ہم قلقلہ کریں گے۔ قلقلہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی ان حروف کو پڑھتے ہوئے ہمارے منہ سے ایکو ساؤنڈ کی آواز پیدا ہوگی۔ کس طرح؟ کتاب، کتاب۔ اور یہاں نون ساکن کو دیکھیے، یہاں نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے تو ہم نون ساکن پر غنہ نہیں کریں گے۔ نون ساکن پر ہم غنہ کب کریں گے؟ جب نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف نہ ہو تو تب ہم غنہ کریں گے۔ دوبارہ اس لفظ کو سنیے، من اہل الکتاب، وقفا، من اہل الکتاب۔ اب ہم اگلے لفظ کی حجے کرتے ہیں۔ عین، نون، زیر عن، دال، زبر دا، عند، ذال، لام، زیر ذل، عند ذل، عین، را، زبر عر، شین، زیر شی، عند ذی العرش، وقفا، عند ذی العرش۔ اب یہاں را کو دیکھیے، یہاں را ساکن ہے اور را سے پہلے والے حرف پر زبر ہے۔ اگر را ساکن ہو اور را سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اس صورت میں ہم را کو موٹا یعنی منہ پر کر کے پڑھتے ہیں۔ تو یہاں ہم را کو موٹا یعنی منہ پر کر کے پڑھیں گے۔ کس طرح؟ عر، عرشی۔ اور یہاں نون کو دیکھیے، یہاں نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف نہیں ہے تو یہاں ہم غنہ کریں گے۔ کس طرح؟ عند، غنہ کسے کہتے ہیں؟ ناک میں آواز چھپانے کو ہم غنہ کہتے ہیں۔ اب دوبارہ اس لفظ کو سنیے، عند ذی العرش،
وقفا عند ذی العرش. اب ہم اگلے لفظ کی حجے کرتے ہیں. یا میم زبر یم، نون زبر نا، یمنا، عین واو پیش عو، یمنعو، نون لام زبر نل، یمنعونل، میم الف زبر ما، عین واو پیش عو، ماعو، نون زبر نا، ماعون، یمنعون الماعون، وقفا یمنعون الماعون. اب اس لفظ کو دیکھیے، یہ واو مدہ ہے. واو مدہ کی پہچان یہ ہے کہ واو ساکن سے پہلے والے حرف پر اگر پیش ہو تو ہم اسے واو مدہ کہتے ہیں، اور واو مدہ کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. تو یہاں ہم واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اور یہاں اس لفظ کو دیکھیے، یہ الف مدہ ہے. ہم نے آپ کو پیچھے بتایا کہ الف مدہ کی پہچان یہ ہے کہ الف سے پہلے والے حرف پر اگر زبر ہو تو ہم اسے الف مدہ کہتے ہیں، اور الف مدہ کو بھی ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. یہاں بھی واو مدہ ہے تو یہاں بھی ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. کس طرح؟ دوبارہ سنیے. یمنعون الماعون، وقفا یمنعون الماعون. آج کا سبق ہمارا یہاں تک ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اگر آپ کوئی بات سبق کے متعلق پوچھنا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ کیجیے. مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل زہرۃ القرآن انسٹیٹیوٹ کو سبسکرائب کیجیے. اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کیجیے، تاکہ اگر آپ کی وجہ سے کوئی شخص قرآن مجید پڑھنا سیکھ جاتا ہے تو زندگی بھر اگر وہ قرآن مجید پڑھے گا تو اس کا سارا ثواب آپ کو بھی ملے گا. بہت جلد انشاءاللہ اگلی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.